یہ بتا دیں کہ ایک تو آج جو ایرانی پریزیڈنٹ نے ایک معذرت کر لی اور ساتھ میں ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر عرب ریاستیں ان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوتی تو ایران اس پر حملہ نہیں کرے گا. لیکن ایسے ہی ٹائم میں جب ایک طرف جو پریزیڈنٹ ہے ان کا بیان آ رہا ہے اور آن دا ادر سائڈ جو آپ کا دبئی کا ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر ایک آ کر ڈرون ہٹ کر رہا ہے. جی بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ نے بلایا. دیکھیے میں تو اس کو کرکٹ کی تھوڑی سی لینگویج میں بہت زیادہ کرکٹ نہیں پہچانتا، لیکن اس کو ماسٹر سٹروک کہتے ہیں. آئی تھنک اتنا زبردست موو کیا انہوں نے کہ ایبسولوٹلی انہوں نے سٹننگ ایک قسم کا رسپونڈ کیا ہے اس وجہ سے. اور میں دل میں خواہش کرتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف فیئر پار یا ملٹری اسٹریٹجی کہ ان کو کوئی ایسا کارڈ کھیلنا چاہیے کہ ان کو جس کو کہتے ہیں نا سٹمپ کر دینا. اب وہ ایسے کیا انہوں نے کہ دیکھیے جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو انہوں نے ایک ریزالو دکھایا، اپنی ریچ دکھائی، ان کے ایکسپینس کیے سارے کے سارے ایئر ڈیفنس کے انٹرسیپٹرز کو ناک آؤٹ کر دیا، ان کو پینیٹریٹ کر لیا، ان کو قابلیت دکھا دی کہ آپ کو جو کویت کو فرض کیا تھرڈ کا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک ہے جس کا تقریباً ایک میزائل 12 سے 15 ملین ڈالر کا ایک میزائل ہے، جس کے بعد پیٹریوٹ ہے تقریباً 3 سے 4 ملین ڈالر کا ایک ہے، وہ سارے چلوا دیے، ایگزاسٹ کیا انیشل راؤنڈ. اور اس کے بعد اپنے ڈرون، شاید ڈرون جو 10 سے 50 ہزار ڈالر یو ایس کے درمیان اس کی قیمت ہے، اس کو گرا دیا. اب چند گرے، بے شک کوئی شک نہیں ہے، چاہے مختلف ایئرپورٹس پر گرے، پاپولیشن، ہوٹلز، ایتھکس، morality کی تو بات ہو ہی نہیں رہی کیونکہ morality اور ایتھکس کی بات ہوتی تو جنگ ہوتی نہ. ایک نیوکلیر پلانٹ اور نیوکلیر ایٹم بم رکھنے والے دونوں ملک حملہ کر رہے ہیں اس پر کہ جس کے پاس ابھی نہیں اسٹیبلش ہوا. ایک بات تو morality سے ہٹ کر ملٹری پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ یہ بہت زبردست انہوں نے موو کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی ریچ، اپنا ریزالو، اپنی کیپیبلٹی دکھا کے ان کے ویپنز ایگزاسٹ کیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو آپ کے خلاف نہیں ہیں. اور کنڈیشن بھی بہت زبردست اٹیچ کی کہ اگر آپ اس کو استعمال نہ ہونے دیں اپنے ایئر بیسز کو، یعنی ایک وار ایفرٹ جنریشن میں اگر آپ کا بیس یا انفراسٹرکچر انوالو نہیں ہے تو آپ کے ہمارے خلاف کوئی جنگ نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور بھی مجھے عجیب بیان لگا، جس طرح کے مختلف بیانات دے رہے ہیں بہت سارے، میں تو اسٹوڈنٹ کے طور پہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. میں ان کو تب اپریشیٹ کرتا جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری جیت ہو گئی ہے اور ہمارے حملوں کی وجہ سے ہوا ہے. اگر وہ حملے انٹرسپٹ کر لیتے پھر ایران کے پریزیڈنٹ یا حکومت معافی مانگتی تو پھر میں سمجھ آتا کہ آپ کا خوف اتنا ہے، آپ کی کیپیبلٹی اتنی ہے کہ آپ انٹرسپٹ کر لیا، ان کو فیلئر ہوا ہے اور اپنی فیلئر کو ریلائز کر کے کیونکہ کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے معافی مانگ لیا. تب میں ایک مانتا آئی تھنک کوئی کنیکشن نہیں ہے. چشتی صاحب جو ٹرمپ اس پہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید بڑے حملے ہونے والے ہیں. یہ ٹف ٹاک کے لیے ہے کہ واقعی کوئی امریکہ جو ہے ایران پر بڑا اٹیک اب کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے دن جو انہوں نے حملہ کیا تھا اس سے بڑا اٹیک تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی. پہلے 5 منٹ کے اندر جتنا اٹریٹ کیا تھا انہوں نے مورلی، ملیٹریلی، انفراسٹرکچر وائز. مورلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ کو ناک آؤٹ کیا، آلموسٹ 50 تمام اسپرچول ملٹری کمانڈرز جو مینجمنٹ کے تھے ان کو شہید کر دیا. اس سے بڑا ایک سیٹ بیک آپ کسی ملک کو کیا دیں گے؟ اور پھر آپ نے مس کیلکولیشن کی. آپ نے مس کیلکولیشن یہ کی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی تقریر میں ہی کہہ دیا کہ ہم نے حملہ کر دیا، ایران کے لوگ کنٹرول سنبھال لیں. میں حیران ہوں، آج 7ویں دن بھی میں سمجھ نہیں پایا یہ کون سی اسٹریٹجی ہے کہ جس کے اندر آپ نے جو حملہ کرتا ہے اس نے اپنا انفولڈنگ کرنا ہوتا ہے، اس کی اپنی ریسیپی، اس کا اپنا فارمولا ہوتا ہے، اس کا اپنا کنکلوژن ہوتا ہے. یہ میں حیران ہوں کہ جو انیشیٹو لے رہا ہے، یعنی جس کے پاس اوفینس کا انیشیٹو ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نظامی صاحب ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. جیسے ہندوستان نے پاکستان پر کیا مئی کے مہینے میں، ہندوستان کے پاس بہت بڑے ایڈوانٹیجز تھے. وہی ایڈوانٹیجز امریکہ اور اسرائیل کے پاس تھے. وہ کون سے تھے میں کوئکلی کور کرتا ہوں. نمبر 1 امریکہ اسرائیل کے پاس انیشیٹو تھا. نمبر 2 سرپرائز ایفیکٹ تھا. نمبر 3 شاک ایفیکٹ تھا. نمبر 4 انہوں نے میگنیچیوڈ خود ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ہم نے 100 جہاز بھیجنا ہے، 500 بھیجنا ہے، 100 بھیجنا ہے یا کروز میزائل مارنے. اور 5واں چوائس آف ٹارگٹ ان کے پاس تھی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ پہلے دن کچھ بھی نہیں کر سکے، بلکہ 7ویں دن بھی کچھ نہیں کر سکے. ابھی آپ فٹ بال کی طرح چاہ رہے ہیں کہ میں گول یہاں کروں گا تو جو گول پوسٹ ہے اس کو اٹھا کر ادھر کر دو تاکہ میرا گول ہو جائے. یہ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ سٹارٹ بھی اسرائیل نے، امریکہ نے کیا اور بعد میں وہ جو اہداف تھے اس کو اس طرح سے حاصل نہیں کر پائے، خود سے وکٹری کا جو کہہ لیں اعلان کر کر واپس چلے گئے. ابھی بھی ویسے بہت سارے لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ٹرمپ کسی بھی ٹائم میڈیا پر آئیں اور وکٹری اناؤنس کریں کہ ہم نے جو اہداف حاصل کرنے تھے، رجیم چینج، آیت اللہ ڈیکیپیٹیشن تھی، وہ ہم نے کر لی اور ہم نے اپنا مقاصد پورے کر لیے. لیکن جو نئے آیت اللہ کا انتخاب ہے اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. اور ایک ساتھ جو شہید آیت اللہ علی خامنئی صاحب ہیں ان کی تدفین، ان کا جو فیونرل ہے اس میں بھی تاخیر ہو رہی ہے.
देखें, बुनियादी तौर पर मेरी दो इसमें जस्टिफिकेशन मुझे लगती है। नंबर वन हाँ। ये है कि देखिए पहले दिन 50 लीडर दुनिया से चले गए, शहीद कर दिए गए। ऑल्दो बहुत ही अनएथिकल था, लेकिन मिलिटरीली सस्टेन कर गया ईरान। सक्सेशन हाँ। ऑफ लीडर जो थी उनकी वो बहुत स्ट्रांग निकली। उनका सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री कमांड या डिसीजन मेकिंग इंटैक्ट रही। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है इनके सिस्टम को, इनकी डिसीजन मेकिंग, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी सेंट्रलाइज्ड है, जो आयतुल्लाह खामनाई के लेवल और मिलिट्री कमांडर या पासदारान इनकलाब करते हैं। एग्जीक्यूशन, मैनिफेस्टेशन डिसेंट्रलाइज्ड है। जितने इनके सूबे या डिस्ट्रिक्ट्स हैं 33 के तकरीबन, वो तमाम के तमाम जो लोकल कमांडर्स हैं पासदारान इनकलाब के, वो फ्री हैं टू शूट व्हेन अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम विद द गिवन वेपन एट द गिवन टारगेट। तो ये सारे का सारा कोई मेरे लिए हैरान कुन नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनको खुद क्लैरिटी नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप को। वो कई दिनों से आपने देखा, एक हफ्ते में कम से कम उन्होंने 5-6 तो अपने गोल पोस्ट चेंज किए हैं। कभी कहा रेजिम चेंज है, कभी कहा फुट ऑन ग्राउंड करेंगे, कभी कहा न्यूक्लियर प्लांट को करेंगे, कभी कहा वेपन स्टोरेज को हमने तबाह कर दिया, कभी कहा नेवी को टारगेट करेंगे। तो उनको तो खुद पता नहीं है कि टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है क्या, अनफॉर्चुनेटली। इसी वजह से वो चाह रहे हैं, और मुझे भी ये शक, मैं आपसे एग्री करता हूँ निजामी साहब, कि किसी दिन वो किसी चीज को भी, जैसे उन्होंने ईरान की जो माफी को कहा कि ये तो हमारी जीत है, तो इसी को बुनियाद बनाकर वो कहेंगे कि जनाब ईरान को हमने बड़ा कुछ कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो हमने सोचा अब ये कर लें और जीत गए हम लोग। ठीक है चिश्ती साहब, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसका कितना रोल आप देख रहे हैं? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, वहाँ क़यादत से मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान, सऊदीया और दीगर जो GCC ममालिक हैं, ऑल्दो उन पे हमले हुए हैं, लेकिन फिर भी उस तरह से कोई कह ले सख्त मौक़िफ़ उनका सामने नहीं है। उनको भी मालूम है कि अमेरिकन प्रेजेंस है और ईरान हिट उसी को कर रहा है। तो क्या ये जो फील्ड मार्शल का दौरा है वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस जंग को रुकवाने में? क्योंकि जो 12 रोज़ा जंग है उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखिए निजामी साहब, बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है जितना हमारा क्रिटिकल रोल है इसके अंदर या क्रिटिकल पोजीशन है, उतनी हमारी वैल्यूड पोजीशन भी है। अब मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्रिटिकलिटी ये है कि एक तरफ हमारा नेबरहुड मुल्क है, दोस्त है, ईरान है, स्पिरिचुअलिज्म जाहिर है, इधर से अहले तशीह बहुत ज्यादा एसोसिएशन रखते हैं, हमारे अंदर भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो उनको उनको करते हैं। दूसरा एलिमेंट देखिए, सऊदी अरब से हमारा डिफेंस पैक्ट है, तो हमारी ये क्रिटिकलिटी या सेंसिटिविटी है। लेकिन हमारा इस पोजीशन की एडेड वैल्यू भी है, क्योंकि हम दोनों मुल्कों के साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, दोनों मुल्कों के साथ हम ट्रस्टेड पार्टनर हो सकते हैं, रहे भी हैं पास्ट में। तो आई थिंक हमारी जो पोजीशन है वो हमारी सेल्फ वैल्यू भी ऐड करती है। और ये आई विश एंड प्रे कि फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा हुआ है वो बहुत रिजल्ट लेकर आए, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी सऊदी अरब की नजर में भी अच्छी है और ईरान की नजर में भी अच्छी है। शायद चंद मुल्क बचे हैं इस वक्त दुनिया में जो इतने स्ट्रांगली वैल्यूड हों या वेल प्लेस्ड हों, जो दोनों मुल्कों से या इवन मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों को भी ऑन बोर्ड लाकर एक पॉजिटिविटी कर सकते हैं। इतने जो ग्लोबल कैपिटल बड़े देख लें, अमेरिका के साथ हमारी गुडविल है, रूस के साथ हमारी गुडविल है, चीन के साथ हमारी गुडविल है। तो ग्लोबल प्लेयर्स भी प्लस लोकलाइज जो वॉर गेमिंग या वॉर फेयर हो रही है उसके अंदर हमारी बहुत पॉजिटिव है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा अगर हम वैल्यू भी ऐड करें, लॉन्ग टर्म में हमारी एक और रेलेवेंस बनेगी इस रीजन में भी और ग्लोबली भी।